تمہارے دلوں کا راز، تمہارا اخلاص اور دل کی کتنی گہرائی سے تم رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرتے ہو، یہ چیز رب کائنات کو مطلوب ہے۔ تو اسلام کے بنیادی احکامات، اہم قسم کے جو احکامات رب کائنات نے ذکر کیے ہیں، ان میں ان احکامات کی پیروی کرنے کو تقویٰ کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کا مقصد رب کائنات نے فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ نکاح اور شادی بیاہ کا موقع جو انسان کی زندگی میں دو کتابیں اگر رکھی جائیں، دو ابواب اور دو موضوعات متعین کر دیے جائیں، تو ان میں دوسرا موضوع یا زندگی کی کتاب پلٹنے اور موضوع چینج ہونے کے بعد انسان کی زندگی میں جب ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب تک وہ تنہا تھا لیکن اب وہ اپنی بیوی کا، اپنے دوسرے خاندان کا ذمہ دار ہو گیا، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم دونوں کے ملاپ کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ صرف ملاپ کا نتیجہ نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اسلامی تربیت کریں۔ اس نکاح کے موقع سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبۃ الحاجہ ہم کو بتایا، اس میں بار بار تقویٰ کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ موقع جس موقع کا انسان کو انتظار ہوتا ہے، اس موقع پر بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ تقویٰ انبیاء کرام کا سب سے اہم شعار تھا۔ یہ تقویٰ انسان کی روزی روٹی کے وسعت کا ذریعہ ہے۔ یہ تقویٰ انسان کی مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو رب کائنات کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی روٹی کے راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی عنایت فرماتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی اس روزی کے حصول کا نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ اس کے پاس خریداری کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے صاف و شفاف پانی یا روزی روٹی نہیں ہے، لیکن رب کائنات کا تقویٰ ہے تو اس کو بہترین غذائیں ملتی ہیں، اچھا پانی ملتا ہے، زندگی گزارنے کے وسائل مہیا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ رب العالمین تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی عنایت فرماتا ہے جس کا وہ وہم گمان بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو رب کائنات کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ تقویٰ یہ انبیاء کرام کا شعار تھا۔ ہر بڑی عبادت کا نتیجہ یہی تقویٰ ہے۔ رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد یہی تقویٰ ہے، اور حج بیت اللہ جس کی انجام دہی کے لیے لاکھوں حجاج کرام وہاں کے انتظامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جمع ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں رب کائنات کا تلبیہ پکارا جاتا ہے۔ ایک ہی جیسے لباس میں لباس کو زیب تن کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس حج بیت اللہ کا مقصد بھی یہی تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے ساری دنیا سے کوئی پیدل، کوئی سواریوں پر، کوئی ہوائی جہازوں پر، کوئی پانی کے راستے سے، کوئی خشکی کے راستے سے جا کر کے مکہ مکرمہ میں جوق در جوق جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بنیادی عبادتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ رب العالمین تقویٰ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان تقویٰ اختیار کر لے، رب کائنات اس کو مشکلات سے نکال کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کی مشکلات اور اس کی بگڑی کو بنا کر کے مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ دیکھتا ہے انسان کہ دیکھنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کرے گا، لیکن اس تقویٰ کی بنیادوں پر رب کائنات آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ خلِ الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، کہ چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں ان گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن اپنی زندگی میں جب قدم بڑھائے، کہیں چلے، کسی بات کا فیصلہ کرے تو فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھہر جائے، سنجیدگی اختیار کرے، صبر و تحمل سے کام لے اور رب کائنات کے سامنے اپنے فیصلے کو رکھ دے، علماء سے رائے کرے، دین کے ترازو میں اس فیصلے کو تول لے۔ اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو آگے قدم بڑھایا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کے بارے میں بعض صحابہ کرام سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریافت کیا کہ یہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ ایک انسان اگر خاردار جھاڑیوں کے درمیان واقع تنگ راستے سے اگر گزرتا ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ راستہ بہت تنگ ہے اور اس میں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کانٹوں میں اس کا جسم اور اس کا کپڑا الجھ کر کے تباہ ہو جائے گا، کپڑا پھٹ جائے گا، جسم زخمی ہو جائے گا، تو اس راستے سے ایک انسان کیسے گزرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بڑے خاموشی کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے جسم کو سمیٹتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے پکڑتا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ اس راستے سے گزرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خار میں اور جھاڑیوں میں اس کے کپڑے پھنس جائیں، الجھ جائیں اور اس کے بعد اس کو نقصان پہنچ جائے۔ یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں جہاں بے پردگی کے کانٹے، فحاشی کے کانٹے، نشہ آور چیزوں کو اپنانے کے کانٹے اور ہر وہ برائی جو برائی انسان کے ایمان و اسلام کو متاثر کرتی ہے، ایسی دنیا میں انسان کو کس طریقے سے سنبھل کر کے احتیاط کے ساتھ گزرنا ہے، اس پر غور و تدبر کرنے کا نام یہ تقویٰ ہے۔